إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ حج کا موسم تھا، مینا کا میدان تھا، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر پہنچ گیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، چلا گیا۔ اس شخص نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نماز جو انہوں نے مینا کے میدان میں پڑھائی تھی اس پر اعتراض کر دیا، اس کو چیلنج کر دیا۔ اعتراض کیا کیا اس کو بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شخص کون تھا۔ آیا کوئی عام دیہاتی تھا، کوئی ان پڑھ آدمی تھا جس نے مسلمانوں کے امیر کی نماز کے اوپر اعتراض کر دیا؟ نہیں، وہ پڑھا لکھا انسان تھا اور اس کا ایک مقام تھا۔ وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کا جو ایک مقام ہے وہ سب مسلمان جانتے ہیں۔ ایک موقع پر جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا، ان اللہ یقرئک السلام، آج اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سلام ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اقرئوا عبد الرحمن السلام، کہ اپنے دوست عبد الرحمن بن عوف کو بھی رب کا سلام دے دو۔ یہ مقام ہے۔ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا،
بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا بھی مقام حاصل ہے جو آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، جس عظمت میں، جس مقام میں پوری امت میں عبد الرحمن بن عوف کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جسے امام ابن شبہ نے ذکر کیا ہے، اسی طرح امام ذہبی بھی سیر کے اندر اختصار کے ساتھ لائے ہیں، طبقات ابن سعد کبریٰ کے اندر اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی عام آدمی نے چیلنج نہیں کیا، جس وقت نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، ایک دن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ دیکھا کہ ایک غلام ہے اور نبی علیہ السلام کے ہر گھر میں جو چیز بھی نبی علیہ السلام کی تھی وہ بیت المال میں جمع کر رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے، اگر نبی علیہ السلام کے ہر گھر سے جو بھی نبی علیہ السلام کی امانتیں ہیں بیت المال میں جمع ہو گئی تو اللہ کے پیغمبر کے گھر تو خالی ہو گئے، کیا بنے گا؟ آنسو بہاتے ہوئے گھر چلے گئے، گھوڑا نکالا، سوار ہوئے اور مدینہ سے دور جو ان کی زرعی زمین تھی وہاں چلے گئے۔ یہ زمین کتنا تھی اس کا اندازہ تو مجھے کہیں بھی نہیں ملا، لیکن امام ابن شبہ نے ایک بات بیان کی ہے کہ وہ زمین اتنا تھی کہ اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے عبد الرحمن بن عوف نے 20 کنویں کھدوائے ہوئے تھے، اور ہر کنویں پر ایک اونٹ چلتا تھا، اونٹ کے ذریعے پانی نکلتا تھا اور زمین سیراب ہوتی تھی۔ اب ایک دیہاتی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایک کنویں کے ذریعے کتنے ایکڑ زمین سیراب کی جاتی ہے۔ 20 کنویں تھے، وہاں گئے اور جا کر اعلان کر دیا، علاقے والوں کو بتا دیا یہ میری پوری زمین برائے فروخت ہے، جس نے جتنا لینی ہو آئے اور پیسے دے، الاٹمنٹ لے۔ جب تک یہ پوری زمین نہیں بکی عبد الرحمن بن عوف اسی کھیت میں بیٹھے رہے۔ زمین فروخت کر کے گھر آئے، ایک آدمی کا انتخاب کیا رازدانی کے لیے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے کمرے میں بٹھایا اور جتنے نبی علیہ السلام کے گھر تھے اتنی تھیلیاں بنائیں، نقدی کی تھیلیاں بنائیں، اور کہا بلال ہر تھیلی نبی علیہ السلام کے ہر گھر میں پہنچاؤ، لیکن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جب تک زندہ رہنا میرے اس عمل کا اظہار کہیں نہیں کرنا۔ اگر آپ کو مجبور کیا جائے تو آپ یہ کہہ دینا، ان امہات المومنین کو بتا دینا کہ ان میں نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے، یہ ہدیہ ہے، کسی اللہ کے بندے نے بھیجا ہے، ہدیہ قبول کرنا شرعی مسئلہ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تھیلی لے کر سیدہ عائشہ کے دروازے پر گئے رضی اللہ عنہ، دستک دی، کون؟ بلال۔ کیسے آنا ہوا؟ اللہ کی کسی بندے نے
یہ ایک ہدیہ بھیجا ہے، نہ یہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے، اس کو قبول کیجیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کون ہے؟ بلال نے کہا کہ نہیں، حلفاً میں پابند ہوں، اس کا نام نہیں بتا سکتا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بلال تو پابند ہے نا، میں تو نہیں ہوں نا، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کون ہے؟ آپ بتائیں؟ فرماتی عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیویوں کے ساتھ ایک مخصوص میٹنگ کی تھی جس میں پیغمبر کی بیویوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس میٹنگ میں 2 باتیں بیان کی تھی کہ جب میری روح قبض ہو جائے میری جتنی بھی امانتیں جس گھر میں ہیں بیت المال میں جمع کر دیں۔ دوسری بات بیان کی تھی کہ لا یحافظ علیکن بعدی الا الصادق البار، تم نے گھبرانا نہیں کہ تمہارا کیا بنے گا۔ سن لو، اللہ تعالیٰ میری امت میں سے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرے گا جو صداقت میں بھی اپنی مثال آپ ہوگا، تقوی میں بھی اپنی مثال آپ ہوگا، اور وہ میرے گھروں کا کفیل بن جائے گا۔ بس اتنا بات آپ نے بیان کی، میٹنگ ختم ہو گئی، تمام پیغمبر کی بیویاں اپنے گھروں میں چلی گئی۔ سید عائشہ فرماتی ہیں بلال عصر کی نماز کا وقت تھا، پیغمبر کی ساری بیویاں اپنے گھروں میں چلی گئیں، لیکن میں تو اس گھر میں تھی جس گھر میں محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کام میں لگی ہوئی تھی، آتے جاتے عصر سے لے کر مغرب تک میں نے یہی دیکھا، جب بھی میں نبی علیہ السلام کے قریب سے گزرتی میں یہی دیکھتی اللہ کے نبی عبد الرحمن بن عوف کے لیے نام لے کر دعا کر۔ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا ہے کہ تیرے جانے کے بعد تیرے گھر والوں کو کفیل کس کو بناؤں گا۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ عنہ۔ آج مینا کے میدان میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے خیمے میں جا کر اعتراض کرتے ہیں، فرماتے عثمان الم تصلی فی ھذا المکان ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان 10 ہجری کو نبی علیہ السلام حج کرنے آئے تھے، میں بھی تھا، عثمان تو بھی تھا، یہی میدان، یہی مینا کا میدان تھا، نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم سب نے ظہر کی نماز پڑھی تھی جس طرح آج آپ نے پڑھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی رکعتیں پڑھائی تھی؟ عثمان نے کہا 2 رکعتیں۔ الم تصلی مع ابی بکر، نبی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، اسی جگہ پر ابو بکر نے نماز پڑھائی تھی اسی مینا کے میدان میں، میں بھی تھا، تم بھی تھے، کتنی رکعتیں تھیں؟ کہا 2 رکعتیں۔ عمر بن خطاب خلیفہ بنے، ہر سال حج کے لیے آتے تھے، میں بھی آتا تھا، تو بھی آتا تھا، ہر سال مینا کے میدان میں عمر بن خطاب نے ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھائی؟ کہا 2 رکعتیں۔
الم تصلی صدرا من خلافتک رکعتین، عثمان پچھلے سال تک میں نے تیرے پیچھے حج کیا ہے، پچھلے سال بھی تو نے اسی مینا کے میدان میں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ جی ہاں ایسا ہے۔ عثمان، اللہ کے نبی جب تک تھے جبریل پیغام لے کر آتا تھا، اللہ کے نبی چلے گئے جبریل کا آنا بند ہو گیا، دین اللہ کی وحی ہے، پھر یہ 4 رکعتیں کیسے آ گئی؟ آج تو نے ظہر کی نماز مینا کے میدان میں 2 کی بجائے 4 رکعتیں کیوں پڑھائی ہیں؟ جواب دو، آپ غور کریں۔ یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، دین کس کو سمجھتے تھے؟ کسی خلیفہ کی رائے کو، جذبات کو، کسی کے مقلد تھے؟ نہیں، دین اللہ کی وحی کا نام۔ جو بھی غلطی کرتا صحابہ اس کو روکنا بھی جانتے تھے، ٹوکنا بھی جانتے تھے۔ آج ہم نے دین کو شطرنج کے کھیل بنا دیا، دین کو امت میں تقسیم کر لیا گیا۔ کہا پچھلے سال بھی میں نے آپ کے پیچھے حج کیا، آپ نے اسی مینا کے میدان میں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائی تھی، آج 4 کیوں پڑھائی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری باتیں پیش کی، ہمارے پاس چونکہ اتفاق کا ٹائم مختصر ہے، آخری بات بتاتا ہوں، آخری بات جو عثمان غنی نے بطور دلیل کے پیش کی۔ بہت ساری باتیں کہیں، مثلا یہ کہا، اے عبد الرحمن، مینا کے قریب ہی میری بیوی رہتی ہے، طائف میں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی تجارت اس وقت میری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آخری بات یہ بھی کہی، پچھلے سال یمن سے ایک قافلہ آیا تھا حج کرنے کے لیے، جب وہ حج کر کے گئے انہوں نے یمن کے کونے کونے میں جا کر اعلان کر دیا، لوگوں جو 4 رکعت والی نماز تھی اب 2 رکعت والی ہو گئی ہے۔ ان الصلاۃ للمقیم رکعتان، ہر جگہ بورڈ لگا دیا، ان الصلاۃ للمقیم رکعتان، لوگوں 3 نمازیں جو 4 رکعت والی ہیں اب وہ 2 رکعتوں والی ہو گئی۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے تو میں نے 4 رکعتیں پڑھائی تاکہ امت کے اندر یہ خلفشاہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، ما من ھذا شیء لک فیہ عذر، جتنے بھی آپ نے دلائل دیے ہیں میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدنا عمر کے دور میں کتنا اسلامی خطہ پھیل چکا تھا، لوگوں نے باتیں کی ہوں گی، لوگوں کی باتیں کرنے پر یہ ہوتا ہے، کوئی آپ کی دلیل میں وزن نہیں ہے۔ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں اب جا رہا ہوں۔ عثمان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا میری معلومات کے مطابق اس وقت زمین کی پشت پر جتنے علماء ہیں سب سے بڑا عالم عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حبر هذه الامہ، لوگوں عبداللہ بن مسعود میری امت کا وہ عالم ہے جس کے علم کی بھی کوئی مثال نہیں، اس کے عمل کی بھی کوئی مثال نہیں۔ زمین پر علماء ہوتے ہیں، علم بے پناہ، عمل نہیں ہے، علم کچھ بھی نہیں ہے، عمل بے پناہ نہیں۔ ہمارے لوگوں کون فرما رہے ہیں؟ عالم کون کہ ہیبر کہتے ہیں اس عالم کو
جس کا علم بھی مثالی ہو، عمل بھی مثالی ہو، اور جس کا اخلاص اور تقوی بھی مثالی ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حبر و حاضر الامہ، میری امت کا اگر کسی نے حبر کو دیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود ہے۔ عبد الرحمن بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اے عثمان، میں عبداللہ بن مسعود کے پاس جا کر تمہارے خلاف مقدمہ درج کرتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آگے چل کے امت کیا کرے گی، ابھی سے اگر یہ ہو گیا آئندہ کیا بنے گا۔ میں عثمان تمہاری عزت کرتا ہوں، تمہارا مقام ہے، تمہاری ایک شان ہے، پیغمبر کی زبانی تمہاری عظمت سن چکا ہوں، اور تجھے پتہ ہے سیدنا عمر نے اپنی زندگی میں جو 6 افراد پر ایک کمیٹی بنائی تھی، اور 6 افراد کا سربراہ میں عبد الرحمن تھا۔ تجھے خلیفہ بنانے میں میرا ایک کردار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں تیری باتوں کو دین سمجھوں۔ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، اللہ کی وحی کا نام دین ہے۔ میں جا رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ گیا اور کہا عثمان بن عفان نے مینا کے میدان میں 4 رکعتیں پڑھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود میں علم بھی تھا، حلم بھی تھا، تحمل مزاجی بھی تھی، دور اندیشی بھی تھی، بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن، سفر میں قصر کرنا افضل ہے اور پوری پڑھنا جائز ہے۔ سفر میں قصر کرنا افضل ہے اور پوری پڑھنا جائز ہے۔ عثمان جب تک جائز کام کرتا رہے گا ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اسلام فتنہ نہیں چاہتا۔ اگر 2 رکعتیں پڑھتے تو وہ افضل تھا، 4 پڑھی ہیں تو یہ جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ لہذا جب تک جائز کام کرے خلیفہ، بغاوت اسلام اجازت نہیں دیتا۔ عبد الرحمن آپ کو بھی 4 پڑھنی ہوگی، مجھے بھی 4 پڑھنی ہوگی تاکہ فتنہ نہ ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یہ ہے سلف صالحین، یہ ہے ان کا مزاج، یہ ہے ان کی طریق۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔